أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلباء و حاضرین السلام علیکم و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم الدرس الثامن 8واں سبق پیج نمبر 24 اربعۃ و عشرون 24 پیج نمبر ہم آپ کی بک کا جو یہ ہے تسہیل العربیۃ الجزء الثانی للفصل الثانی عشر. اس کا ہم آج کر رہے ہیں الدرس الثامن. Most important lesson from the exam point of view as also in terms of our living a righteous life. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں اس کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ہم یہ جو آپ کا ایگزام ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو لازماً اس سبق سے ہر سال ایک کوشچن آتا ہی رہتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سبق بھی ہے. الاحادیث النبویۃ ہم نے پڑھ لیا ہے اسے پہلے 11th میں. یہ جو ہے یہ کون سی ترکیب ہے؟ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے. الاحادیث موصوف ہے، النبویۃ صفت ہے، معرفہ مرفوع واحد ہے نا. اب البتہ یہ جمع غیر عاقل ہے، اس لیے اس کو واحد مؤنث، ورنہ اس میں بھی یہ تطابق ہوتا. اب اس سے پہلے کہ ہم حدیث پاک کو تلاوت کریں، ایک روایت بھی رہی ہے اور اس میں ضروری بھی ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں برذات ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہو اہل. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ تو بہت نہیں ہے، لیکن ہم جب ہیں کہتے ہیں تو عزت کی خاطر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رفیق ہے، نرم ہے. یحب یحب وہ پسند فرماتے ہیں، الرفق کس کو؟ نرمی کو. ان اللہ، آپ نے ان و اخواتہ پڑھا ہے، ان کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے، ان کا اسم وہ تو منصوب بن جاتا ہے. اصل میں تھا اللہ رفیق، اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے مبتدا خبر، لیکن جب ان لگا تو ان اللہ جو ہے یہ ان کا اسم بن گیا، اور رفیق تو جو خبر ہے وہ کیا بن جائے گی؟ وہ تو اپنی جگہ پر ایسے ہی رہے گی، یعنی مرفوع ہی رہے گی. ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے. آپ نرم ہے بھی لکھ سکتے ہیں، نرم ہیں بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا، یحب وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے. الرفق وہ پسند کرتا ہے، لیکن کس کو پسند کرتا ہے؟ یہ مفعول ہے. الرفق کس کو؟ رفق کو، نرمی کو. ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرم ہے. یحب الرفق، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اجر دے گا. کبھی کبھی تکالیف بھی ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف سے، سماج کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رفیق بنیں. ہر وقت تو ممکن نہیں، لیکن جتنا بھی ہو سکے اتنا میں، کیونکہ وہ پسند اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں رفیق. آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کیسے رفیق ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں ان کو امیڈیٹلی سزا نہیں دیتا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، پھر واپس آنے کا موقع دیتا ہے، ورنہ اسی وقت ختم کرتا، ہلاک کرتا. ہم دوبارہ وہ توبہ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں، ہر وقت تو یہ شاید ممکن نہیں، لیکن جتنا بھی ہو سکے اتنا، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا آخرت میں. ان اللہ رفیق یحب الرفق. الرفیق ما کان فی شیء الا زانہ،
اب دیکھو اس ایک اور حدیث پاک ہے، یہ تو اسی کے ساتھ میل بھی کھاتا ہے اور اس کی تشریح بھی کرتا ہے۔ الرفق نرمی ما کان فی شیئن، جب تک بھی ما کان فی شیئن، جب تک بھی یہ کسی چیز میں ہوگا۔ ما کان ماں ہوتا ہے نہیں بھی، ماں ہوتا ہے جو بھی، یعنی جو کسی چیز میں ہو، یعنی جتنا کسی چیز میں ہو، یعنی جب بھی کسی چیز میں ہو الا زانہ ہو، یا مائی نفی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفی اور یہ نفی جو ہے ڈبل نگیٹو بیکمز پازیٹو۔ الرفیق ما کان فی شیئن، رفیق کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے الا زانہ ہو، سوائے اس کو زینت بخشتی ہے۔ یعنی عربی کا ایک عجیب طریقہ ہے یہاں، یہ تو جو ہے یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہر ایک لینگویج کی جب ڈبل نگیٹو کا ہم پیش کرتے ہیں تو اس میں سے پازیٹو نکل آتا ہے۔ مثلاً الرفق ما کان فی شیء الا زانہ، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں بھی نرمی نہیں ہوتی ہے الا زانہ ہو، سوائے اس کو یہ مزین کرتی ہے، اس کو زینت دیتی ہے، خوبصورت بناتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز میں رفق ہوگی، نرمی ہوگی تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ہم یہاں دنیا کے کسی چیز میں بھی، میٹر میں بھی دیکھو، جتنی اس میں اکڑ ہوگی، سختی ہوگی، ترش ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس کی زینت نہیں ہوتی ہے۔ تو زینت ہوتی تب جب لچک ہوتی ہے، جب نرمی ہوتی ہے۔ تو یہ دین میں بھی ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ ولا نزع، کیونکہ یہاں شیئن ہے، ولا نزع من شیئن، ولا نزع بھی کہ نزع بھی ہے، ولا نزع من شیئن، نزع من شیئن الا شأن، جا اور کسی چیز سے نہ نکلا، اگر ہم اس کو نکال دیں گے، ولا نزع من شیئن، کسی چیز سے نہیں نکالی جائے گی، الا شأن، سوائے اس کے کہ اس کو خراب کر دے گی۔ یعنی زان اس کو زینت دے گی نرمی، اگر اس میں سے نرمی نکال دی جائے گی تو اس کی بربادی ہوگی، اس کی خرابی ہوگی، اس کی بدصورتی ہوگی۔ یعنی نرم جو ہے، لچک پن جو ہے ہر چیز میں یہ اچھا ہی ہے۔ یعنی اس کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کمزوری ہے یا یہ ہے ہم کیوں مانے، نہیں، اصل میں رفق جو ہے، نرمی جو ہے۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اکثر واعظین یا ذاکرین ہمیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سختی کی طرف مائل کرنے کی، دوسرے لوگوں کی طرف کی جانب سختی، یا بین مسالک میں بھی ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے، وہ بھی یہاں جو ہے ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفق، پھر ہے ان اللہ، تو رفق کب ہوگی؟ جب آپ کی مخالفت ہوگی۔ اگر آپ کی مخالفت نہیں ہوگی تو رفق کوئی جب وہاں سے کوئی ہر ایک رفیق ہے، ہر ایک نرم ہے، تو آپ کی نرمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تب جب وہاں سے سختی ہوگی، مشکل ہوگی، تو آپ نرمی پیدا کریں۔ ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اللہ تعالیٰ وہ جو ہے یحب، وہ پسند فرماتے ہیں الجمال، خوبصورتی کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ جو ہے گھمنڈ کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ تو اب صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اچھا سا لباس پہنے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر گھمنڈ کا لباس ہے؟ تو حضور رسول نے فرمایا، نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، یحب الجمال، اس کو وہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بدصورت کپڑا پہنیں، بدصورت ہو کے رہیں، یا اپنے آپ کو سنوارے نہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ گھمنڈ الگ بات ہے اور خوبصورتی کے ساتھ رہنا الگ بات ہے۔ گھمنڈ جو ہے یہ دل کا ایک حال ہے جس میں ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ جمال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی خوبصورتی پسند کریں، دوسروں کے لیے بھی خوبصورتی پسند کریں۔ اور ایک اہم بات ہے کہ اس جمال میں جو ہے، اس میں بجائے خود ایک نرمی مترشح ہوتی ہے، اس میں گھمنڈ کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی گھمنڈ کی خاطر پہنتا ہے، گھمنڈ کی خاطر اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تو وہ گناہ ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اس کے متعلق آیا ہے، انک لن تخرق الجبال ولن تبلغ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آپ نہ ہی زمین کو لاتوں سے توڑ سکتے ہو اور نہ ہی آپ پہاڑوں جیسے اونچے بن سکتے ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، انقذوا انفسکم من النار، انقذوا، بچاؤ، یہ جمع کیسے؟ انقذوا، بچاؤ، انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو بچاؤ، من النار،
نار سے، جہنم سے. تو ہر ایک کو معلوم ہے کس طرح بچانا ہے. اندر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ایک قاضی دے دیا ہے، ایک مفتی دے دیا. وہ خود ہی آپ کو وہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے. انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو نار جہنم سے بچاؤ. یعنی ان چیزوں سے دور رہو جو چیز جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بچائے ان کاموں سے جو جہنم میں لینے والے، اور جو آج تک ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آئندہ ہمیں ہدایت دے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان هذا الدین یسر ولن یشادد الدین احد الا غلبہ. تقریباً عجیب تماشا ہے یہ جو ہے یہ ایک دوسرے سے ملتی ہے. اوپر بھی ہم نے پڑھا الرفق ما کان فی الا زان والا نظر من شیء الا شان، اور اوپر ان اللہ رفیق یحب الرفق. یہ تقریباً اسی کی ایک کڑی ہے. یہ بھی یہ حدیث پاک بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا فرمایا؟ ان هذا الدین، ان هذا الدین، ان مانے بے شک، ان هذا بے شک، یہ الدین بے شک یہ دین. آپ کہیں گے یہاں آپ نے کیوں پڑھا رفع؟ کیونکہ حاضہ جو ہے یہ اصل میں حاضہ دین تھا. یہ حاضہ دین جو یہ حاضہ جو ہے حاضہ مبنی ہے، اس لیے جو ہے اس کے انہوں نے اس کو اثر نہیں کیا. ان حاضہ الدین یسر، بے شک یہ دین جو ہے یہ آسان ہے. ان الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے. وَلَن یُشَادِدِ الدین، اور نہیں سخت بناتا ہے دین کو، احد کوئی شخص، الا غلبہ سوائے وہ اس کو مغلوب کر دیتا ہے. یعنی تھوڑا سا سمجھے کہ بڑی اہم حدیث ہے. ان هذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ عام کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ سخت ہے وغیرہ مشکل. نہیں، خدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلکم من الدین من حرج، وما جعلکم من الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین میں کوئی مشکل بات پیدا نہیں کی ہے. یا جو روزوں کی بات ہے وہاں جب کہا کہ اگر آپ تکلیف میں ہوں گے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر آپ اور دنوں میں روزہ رکھیں. پھر اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بکم آپ کے متعلق یسر آسانی، ولا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تنگی اور مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی آپ کے لیے نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین جو ہے ہمارے لیے آسان ہے. تو یہاں بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا دین یسر، یہ آسان ہے. اب کیا کرے گا کوئی شخص؟ ان ھذا دین یسر ولا یشادد الدین احد الا غلبہ. ہاں، اب جب کوئی شدید کرے گا، اس کو سخت کرے گا، شدہ کو دے سخت کرنا. ولا یشادد، آپ نے وہ پڑھ لیا ہے لان کیا کرتا ہے اس مظاہرے پر، ہے نا؟ تو وَلَن يُشَادِّدِ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور یہ شدید نہیں کرتا ہے، سخت نہیں کرتا ہے دین. انہیں کوئی شخص دین کو سخت کرے وہ کچھ نہیں کرتا ہے. احد میں کوئی ایک، اللہ سوائے غلبہ، وہ اس کو مغلوب کر دیتا ہے. یعنی اپنے آپ کو مغلوب کر دیتا ہے اس دین کے ذریعے سے. مثلا ہمیں کہا گیا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو. اب جو ہو سکے جس سے تو وہ تہجد بھی ادا کرے. اب کوئی شخص یہ کرے گا کہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہے، دن بھر روزے رکھتا رہے، تو الٹیمیٹلی وہ خود جو ہے تھک جائے گا. اور کبھی ایسا بھی ہو جائے گا کہ اس کے وہ فرائض بھی ادا نہ کر پائے گا. یہ جو باقی فرائض ہیں اس کو وہ نہیں کر پائے گا. تو اپنے اوپر وہ چیز ڈالتا ہے جو اللہ نے اس کو نہیں چاہی. بلکہ ایک قرآن مقدس میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا، وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت سے اغلال اور اسرار جو تھی ان کو آپ سے ہٹایا گیا. یہ اہم بات ہے. انہیں پرانی امتوں میں کچھ سخت شرائع بھی تھی، شریعتیں بھی تھی، ان کو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا. اسرار اور اغلال، یعنی جو گلوں میں جو ہمارے جو گردنوں میں توقے تھی، کھاما کھا کی مشکل چیزیں مذہبوں میں تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا. خود نہیں ہٹایا، اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہٹایا.
تو جب ایسا ہے تو ہم خامخواہ کے لیے اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لیں جو فرض نہیں ہوتی ہے. تو اتنا مثلا ہمارے لیے یہ کہ سفر میں جو ہے آپ جو ہے قصر کر لو. ہاں ہم نہیں کریں گے. نہیں جی مجھے میں چھو نہیں وارئی. وارئی مطلب کیا گو جب اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے. ہاں وضو میں اب تیمم کی بات ہے. نہیں ہے میں تیمم پر وارئی تیمم پر کیوں نہیں بھائی. جب وضو بناتے ہیں اس وقت بھی ہمارے پیٹ میں کیا ہوتا ہے نجاست ہوتی ہے. اس کا مطلب ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے آسانی ہے. اب کسی جگہ تیمم فرمایا اس وقت تیمم کرنا ہے. تو خامخواہ کے لیے اپنے آپ کو سختی میں تنگی میں مشکلات میں پھنسانا کچھ نہیں ہوگا. ہم خود ہی مغلوب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی آپ بات کریں گے اس کو وہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے جب بندہ جو ہے وہ اس فیتفلی کہے وہ ایسا کہے جو انہوں نے فرمایا وہی کافی ہے. اپنے آپ کو زیادہ سختی میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد چھٹی حدیث پاک یہاں ہے من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین یفقہہ فی الدین. من جو یرید راد یرید من چاہنا. یرید اللہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا چاہے گا من بھی اس کے ساتھ جس کے ساتھ من بھی من جو بھی اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ چاہتا ہے کرنا خیرن خیر کی بات اچھائی بھلائی. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو خیر کرنا یفقہہ فی الدین اس کو یفقہہ فی الدین اس کو کیا تو اس کو دین میں تفقہ حاصل کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تفقہ فی الدین دیتا ہے. اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے دین کی. مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے جوڑ کھاتی ہے حدیث پاک کہ اگر ہم خامخواہ کے لیے اپنے آپ کو تنگ کریں تفقہ فی الدین حاصل نہ کریں یعنی خامخواہ کے لیے اپنے آپ کو اس چیز کا مکلف کریں جو چیز تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا کی دولت سے نوازتا ہے. نہیں دراصل اس کو دین میں تفقہ دیتا ہے دین میں سمجھ بوجھ دیتا ہے. اور سمجھ بوجھ کا مطلب علم نہیں ہے. علم نحو اور علم وہ بھی ہے. علم صرف جو ہم پڑھیں گے نہیں اصل میں یہ ہے کہ تفقہ فی دین ہوتا ہے دین کی سمجھ دین کا منشا دین کی روح اس کو سمجھنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اگرچہ اس کے پاس اب کسی کے پاس علم صرف اور نحو کا اور منطق اور فلسفہ کا اور جو ہے علوم الحدیث علوم الفقہ علوم تفاسیر کا ایک انبار لگا ہوا ہے لیکن تفقہ فی الدین الگ ہوتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے الگ کیونکہ جب یہ اسی میں چلا جاتا ہے تو نماز پڑھتا ہے یہ اسی میں صرف و نحو کی وہ ترکیبیں کرتا رہتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا تفقہ فی الدین کہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا ہے اس لیے میں اسی پر چلوں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کیا ہم نے سمجھا من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین جس کو اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. انما العلم بالتعلم بے شک علم جو ہے وہ سیکھنے سے ہے. علم کسے ہے یاد رکھنا چاہیے. علم جو ہے ہم کہتے ہیں ناز میں یاد ہی روزہ ناز میں سمجھی وہ سمجھ کب آ جائے گا اس کے لیے تعلم کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت یعنی سیکھنے سے علم آتا ہے. وانما الحلم بالتحلم کوئی کہتے ہیں مجھے حلم ہاں کوئی کسی کی پرسنالٹی کوئی کہتے ہیں مجھے حلم نہیں بردباری نہیں نرمی نہیں. ہاں اس میں شک نہیں کہ پرسنالٹی ڈفر ہوتے ہیں. کوئی شخص نرم ہوتا ہے کوئی شخص اس کی جینیٹکلی وہ تھوڑا ترش ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اس کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. جتنا وہ کوشش کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نوازے گا آخرت میں. کیا ہم نے سمجھا انما العلم بالتعلم بے شک علم جو ہے وہ سیکھنے سے ہے اور بے شک جو بردباری ہے وہ تحلم سے ہے وہ بردباری اختیار کرنے سے ہے. جب انسان نرمی اختیار کرے گا ایک دن دو دن تیسرے دن آہستہ آہستہ اس کے اندر حلم آ جائے گا. یہ اچانک نہیں آتا ہے کہ کسی کو نرم وہ مزاج ہوتا ہے لیکن حلم جو ہے بردبار جو ہے کیا آتا ہے جس کو نہ بھی ہو مطلب جینز میں لیکن وہ اپنے اب آپ کہیں گے کہ جس کو خود ہی ہے تو اس کو زیادہ ثواب ہے. ایک تو یہ ہے کہ یفعل اللہ ما یشاء جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے یؤتی اللہ ما یشاء جو اللہ تعالیٰ چاہتے جس کو چاہے وہ عطا کر. لیکن یہ بھی ہے کہ میں خود اس پوائنٹ پر آ چکا ہوں کہ جو اپنے فار ایگزامپل کسی کو زیادہ غصہ آتا ہے اپنے آپ کو غصہ کنٹرول کرنے پر اس کو زیادہ اجر ملے گا. جس کو آتا ہی نہیں اس کو اتنا تو اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس کو تو آتا نہیں ہے. جس کو آتا ہے لیکن پھر اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے لیے تو زیادہ آنا چاہیے. اسی طریقے انما العلم کوئی شخص جو ہے
خود انٹیلیجنٹ ہے تو یہ وہ کہتے ہیں میں انٹیلیجنٹ ہوں، یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے. اس کا تب ہوگا جب وہ اس انٹیلیجنس کو بروئے کار لائے. اب کوئی شخص وہ زیادہ ذہین نہیں ہے لیکن وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر لکھنے کی تو اس کو علم آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوشش کی. کیا سمجھا آپ نے؟ علم یوں ہی نہیں آتا ہے، علم کو حاصل کرنے سے، علم جو ہے علم کے پیچھے پڑھنے سے، علم کے اوپر محنت کرنے سے آتا ہے. وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور علم جو ہے بردباری جو ہے نرمی اختیار کرنے سے آتی ہے. جب بار بار وہ اختیار کرے گا تو اس کا جو ہے اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی انشاءاللہ آئندہ. وسلام.